یا رب مجھے دنیا میں جینے کا قرینہ دے، میرے دل ویراں کو الفت کا خزینہ دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ حمد کا جو لفظ ہے، لفظ حمد تعریف کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور تعریف کا یہ لفظ ذرا شکر کے لفظ کے مقابلے میں ذرا زیادہ وسیع ہے۔ الشکر للہ بھی ہو سکتا تھا نا، الشکر للہ رب العالمین، کیونکہ شکر عام طور پر ان خوبیوں کے اعتراف میں بولا جاتا ہے، ان خوبیوں کے اعتراف میں کیا جاتا ہے جس کا انسان کو فائدہ پہنچا۔ آپ کہتے ہیں نا شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا کس چیز پر؟ جس کا آپ کو کوئی فائدہ پہنچا، اس پر شکریہ بھی ادا کیا جاتا ہے، تشکر بھی ہوتا ہے۔ لیکن الحمد جو ہے، یعنی یہ لفظ جو بولا جاتا ہے الحمد یعنی تعریف، یہ سمجھے کہ جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس کے کمالات اس کے کمالات پر جو اس کی تعریف کی جانی چاہیے، اس موقع پر گویا کہ وہ اس کے کمالات کے اظہار پر بے ساختہ انسان کی زبان پر آتا ہے کہ تعریف ہو اس کی، چاہے اس کا وہ براہ راست بینیفیشری ہو یا نہ ہو۔ اگرچہ انسان اللہ تعالیٰ کی تمام چیزوں کا بینیفیشری ہے، فائدہ اٹھا رہا ہے اس کا، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے لیے اللہ نے خود جو لفظ ہمیں دیا ہے وہ حمد کا ہے۔ پھر اس کے ساتھ جو الف لام لگ گیا ہے الحمد، اس الف لام نے اس میں تعریفوں کی جتنی زیادہ سے زیادہ مقدار اور جتنی زیادہ سے زیادہ اقسام، قسمیں تعریفوں کی قسمیں ہو سکتی ہیں نا، اور تعریفوں کے جتنے زیادہ سے زیادہ طریقے، مطلب لکھ کر، بول کر، دل سے، زبان سے، سارے طریقے، تو تمام قسم کی اس کو شامل کر دیا، تعریفوں کی تمام اقسام کو، طریقوں کو، نوعیتوں کو، مثالوں کو اور مقدار کو، اس سب کو کس چیز سے شامل کر دیا؟ جسے پہلے لفظ الف لام لگا ہوا ہے الحمد کا، جو الف لام اتنا وسیع مفہوم ادا کر رہا ہے۔ عربیت کی بلاغتیں ہیں اور عربیت کی فصاحتیں ہیں جو کسی اور زبان میں نہیں ہیں، کہ ایک الف لام جو ہے اس نے سارا جہان تعریفوں کا بھر دیا حمد کے ساتھ لگ کر۔ تو الحمد للہ، پھر بھائی اللہ کا لفظ اللہ آ گیا اور وہ ذاتی نام ہے، اس پر بسم اللہ کے اندر گفتگو ہو گئی۔ الرحمن الرحیم، پھر سے وہی دو الفاظ آگئے جس پر بسم اللہ میں گفتگو ہو گئی، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک یوم الدین، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، وہی دونوں چیزیں آئیں۔ مالک یوم الدین، مالک ہے یوم جزا کے دن کا، آخرت کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بہت ساری چیزوں کا مالک ہے، ہمارا مالک ہے، آپ کا مالک ہے، انسانوں کا مالک ہے، کائنات کا خالق ہے، یوم الدین کا مالک کیوں خاص یہاں کیا گیا؟ اور جو اس کی ملکیت کی بے شمار چیزوں میں سے یوم الدین کو کیوں خاص کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے لفظ استعمال ہو کہ وہ مالک ہے اس دن کا، جس دن بدلہ لیا جائے گا اور جس دن جزا دی جائے گی؟ اصل میں دو باتیں اس میں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسانوں کی زندگی میں یوم الدین سے بڑا کوئی دن نہیں ہے، اس لیے کہ اس دنیا میں تو یہ تو ڈھیل، اور میں نے کہا کہ صفت رحمت اور رحمانیت اور رحیمیت میں گزر رہا ہے وقت۔ ظالم ظلم کیے جا رہا ہے، اور بعض اوقات ظالم کو اس کے ظلم کی دنیا میں سزا ملنے سے پہلے اس کی موت آ جاتی ہے، حالت ظلم میں دنیا سے چلا جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر ظلم کی سزا دنیا میں ضرور ملے اور پوری ملے، بعض ظالموں کو مل جاتی ہے، وہ اللہ نمونہ عبرت بنانا چاہتا ہے ان کو۔ بہت سے ظالم دنیا میں بڑی کڑی سزا پاتے
اور اس سے باقی انسانوں کو پتہ چلتا ہے اچھا ظلم کے نتائج ہوتے ہیں. بہت سے ظالم اپنی سزا سے پہلے دنیا سے چلے جاتے. حرام کمانے والے کمائے جا رہے ہیں, کوئی خدائی ہاتھ آ کر ان کو روک نہیں رہا, یہاں پر کوئی بھی گردن نہیں دبا رہا. اسی حرام کماتے کماتے بہت سے لوگ مر جاتے ہیں. تو دنیا میں جو کچھ غلط ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی مہلت کی وجہ سے چل رہا ہے. مالک یوم الدین میں ایسا نہیں ہوگا. یوم الدین میں جب میزان لگ جائے گا, ترازو جب قائم ہو جائے گا, ایک ایک عمل, ایک ایک انسان کا جو ڈیڈ اور ایکشن, ایک ایک اس کی چیز اس کے دلوں کے اندر کی موجود اس کی نیتوں اور اس کے ارادوں تک کو تولا جا رہا ہوگا. وہ چیزیں جس کا اس نے اظہار نہیں کیا, وہ چیزیں جس سے اس کے علاوہ اس روئے زمین پر کوئی اور باخبر نہیں ہے, وہ چیزیں جو اس کے دل کی گہرائیوں کے اندر پوشیدہ اور چھپی ہوئی ہیں, وہ اعمال جو اس نے اپنی طرف سے انتہائی رازداری کے ساتھ کیے, انتہائی چھپ کر, وہ سب کھول دیے. یوم تبل السرائر, ساری پوشیدہ چیزیں کھول دی جائیں گی, اور ظلم نہیں ہوگا, زیادتی نہیں ہوگی, لیکن حساب ہوگا, حساب. اللہ تعالی ہمیں اس حساب سے نجات نصیب فرما دے اور ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کر دے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من نوقش عذب, جس کا آڈٹ شروع ہو گیا وہ تو پھنس گیا. جس کا باریکی میں چلے گی, جس کا موٹا موٹا کہہ دیا گیا کہ بس ٹھیک ہے, کتاب عرض ہوا, صرف اعمال پیش ہوئے اور کہا ٹھیک ہے, کھولے نہیں جاتی فائلیں, چلو ایک ایک چیز پر انگلی نہیں رکھی جائے گی کہ یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے. بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کا حساب بس آ کر ایک جس طرح نہیں ہوتا, ایک وہ کتاب تو پیش ہوگی لیکن اس کے بعد اس کی تفصیل نہیں ہوگی زیادہ ان سے. اور بہت سے لوگ بغیر حساب کتاب کے بارے میں کہا جاتا. تو مالک یوم الدین, اللہ جل شانہ اس دن کا مالک ہے, اور اس دن وہ, میں نے سبھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ صفت قہاریت کے ساتھ جلوہ گر ہوگا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت بھی ایسی ہوگی کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. کسی کو اللہ کے سامنے زبان کھولنے کا یارہ نہیں ہوگا. کوئی اس دن اپنے لب کو جنبش دینا آسان نہیں ہوگا. تو وہ اللہ کی, اچھا دنیا میں ایک اور چیز, اللہ اس دن اس دنیا میں اللہ پاک نے لوگوں کو عارضی حکومتیں دی ہوئی ہیں, عارضی بادشاہتیں دی ہوئی ہیں, چھوٹی چھوٹی. اللہ کی حکومت بادشاہت کے سامنے وہ مچھر کا پر بھی نہیں ہے, لیکن پھر بھی انسان خوش ہے. کسی کے پاس 10 بندوں کی ٹیم ہے تو اپنے آپ کو 10 بندوں کا حاکم سمجھ رہا ہے. کسی کو چھوٹا سا ملک دے دیا وہ اپنے آپ کو اس کا حاکم سمجھ رہا ہے. کفار دندناتے پھر رہے ہیں, اپنے آپ کو دنیا کا مالک سمجھ رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ, میں نے پھر جس عرض کیا کہ وہ ڈھیل کے زمانے میں سب ہم وقت گزار رہے ہیں سارے. اس دن یہ سب ختم ہو جائے گا. اس دن یہ بڑے بڑے جبار فراعنہ, فرعون کی جمع, یہ بڑے بڑے بادشاہ اس دن ذلت اور خواری کی تصویر بنے ہوئے ہوں گے. آج جو دندناتے پھر رہے ہیں, آج جن کی گردنیں عہدوں کے احساس سے اکڑی ہوئی ہیں, گردنوں میں سریے پڑے ہوئے ہیں, آج جو انسانوں کو ایک حقیر مخلوق سمجھ رہے ہیں, کیڑے مکوڑے سمجھ رہے ہیں باقی لوگوں کو, ان کی حالت اس دن اللہ کی قہاریت کے سامنے ایسی ہوگی کہ اس کا دنیا میں الفاظ نہیں ہے اس کو بیان کرنے کے. اس دن پہ گویا کہ صرف اللہ تعالیٰ کی حکومت لوگوں کو نظر آ رہی ہوگی, ایک بادشاہ کی, اس لیے اس کو مالک یوم الدین کہا گیا. الحمدللہ کے ساتھ 2 چیزیں رہ گئیں جو مجھے اس وقت کہنا چاہیے تھی, ایک رب اور ایک العالمین. الحمدللہ رب العالمین. الرحمن الرحیم پر تو بات ہوگی, رب العالمین پر بات نہیں ہوگی. رب کس کو کہتے ہیں؟ رب سے ہی یہ لفظ, ہمارے ایک لفظ تربیت استعمال ہوتا ہے اور مربی استعمال ہوتا ہے. اصل میں رب کہتے ہیں وہ جو بتدریج کسی چیز کو نیچے سے اٹھا کر اوپر تک پہنچا دے. اللہ جل شانہ کے سارے کاموں میں آپ کو تدریج نظر آئے گی. بچہ پیدا کیسے ہوتا ہے, ایک دن کا بچہ کیسا ہوتا ہے, مائیں بتا سکتی ہیں. یعنی ان کو ہاتھ میں اٹھاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ یہ مڑ چھڑ جائے گا, اور ماں ہی اس کو سنبھال سکتی, اٹھا سکتی. لیکن یہی بچہ ایک دن جھارا پہلوان بن جاتا ہے, ایک دن دنیا کا طاقتور ترین انسان بن جاتا ہے. اس کو اس کمزوری سے اس قوت و طاقت کے آخری درجات تک بتدریج کس نے پہنچایا؟ رب العالمین.
ایک پودا، ایک چھوٹی سی کونپل نکلتی ہے، اتنی چھوٹی کونپل ہوتی ہے کہ اگر اس میں چڑیا بھی چونچ مار دے تو وہ ختم ہو جائے گی، مرغی بھی اس پہ پاؤں رکھ دے تو ختم ہو جائے گی، اور چونچ مار دے تو ختم ہو جائے گی۔ اس چھوٹے سے درخت، اس چھوٹے سی کونپل کو وہ اتنا تناور درخت بناتا ہے، اتنا تناور درخت بناتا ہے۔ ہم ایک دفعہ سوات گئے تو سوات میں ایک پرانے ایک بہت دور دراز علاقے میں گئے، کالام سے بہت دور، تو وہاں ایک مسجد ہم نے دیکھی، اور اس مسجد کو جو پتہ نہیں خدا جانے کس زمانے کی بنی ہوئی تھی، اس مسجد کے درمیان میں جو تنا تھا لکڑی کا، وہ کسی درخت کا تنا ایز اٹ از اٹھا کے لا کے مسجد میں لگایا گیا تھا۔ یقین جانیے کہ وہ اتنا چوڑا تھا کہ میرے خیال اگر 5 لوگ بھی ایسے اپنے بازو پھیلا کر اس کے گرد کھڑے ہو جائیں تو اس کا احاطہ نہیں کر سکتے تھے، اتنا چوڑا تنا تھا، جس کو خدا جانے اس زمانے میں جب کرینے بھی نہیں تھی یہ کیسے لایا گیا تھا اور کیسے وہاں رکھا گیا تھا۔ ہم تو اس کو دیکھ کر حیران تھے۔ یہ تنا بھی جس کی آج چوڑائی کا یہ عالم ہے کہ 5 انسان اپنے ہاتھ پھیلا کر اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، یہ بھی ایک اسی کونپل کی صورت میں نکلا تھا، جس کو اس وقت اگر مرغی یا چڑیا چونچ مار دیتی تو یہ ختم ہو جاتا۔ اس کونپل سے اتنے بڑے تنا کس نے بنایا؟ یہ رب ہے۔ رب کی شان یہ ہوتی، اور یہ تو جسمانی تربیت میں نے کہی، روحانی تربیت بھی وہ ایسی کرتا ہے۔ وہ ایک ایسا انسان جس کی روح بالکل کمزور ہوتی ہے، جس کی روحانیت اتنی بھی نہیں ہوتی کہ اس کو 5 وقت کی نماز پڑھا دے، جس کی روحانیت اتنی بھی نہیں ہوتی کہ اس سے تلاوت کروا دے، اس کو اللہ تعالیٰ روحانی ترقیاں بھی اسی طرح کراتے اس کو زمانے کا سب سے بڑا ولی بنا دیتا ہے۔ کیسے کیسے گناہ گاروں کو اپنے زمانے کا، آپ نے قصے پڑھے ہوں گے مالک ابن دینار کے اور اب دوسرے لوگوں کے، توبہ کرنے سے پہلے گناہوں کی چوٹیوں پر تھے، توبہ کی اللہ نے توفیق دی، زندگی پلٹی، نیکیوں کی بلندیوں پر جا کر اپنے زمانے کے ولیوں کے سردار بن گئے، سید الاولیاء بن گئے، آنے والوں کے لیے مشعل راہ بن گئے۔ رب ہے العالمین، تمام جہانوں کا۔ آج کل تو وہ ملٹی یونیورس کا قصہ چلتا ہے، کہتے ہیں کہ جی اس کائنات کے علاوہ اور کائناتیں بھی ہو سکتی ہیں، تو جب کبھی سائنس نے اور کائناتیں دریافت کر لی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ذکر قرآن میں پہلے سے موجود ہے۔ العالمین، عالم کی جمع، عالم کہتے ہیں جہان کو، کائنات کو، دنیا کو، تو کئی دنیایں ہو سکتی ہیں۔ ویسے جو مفسرین اس کی تفسیر کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا اپنا ایک جہان ہے، انسانوں کا اپنا جہان ہے، جنوں کے اپنا ایک جہان ہے جس سے ہم نہیں واقف کہ خدا جانے ان کا کیا ہوتا ہے۔ جانوروں میں سے ہر قبیل کا اپنا جہان ہے، مچھلیوں کا اپنا جہان ہے، سمندروں کی مخلوقات کا اپنا جہان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام جہانوں کا رب ہے، اور ان تمام جہانوں میں رہنے والی وہ ارب ہا کھرب ہا مخلوق کا رب ہے، اتنا بڑا رب ہے وہ۔ الرحمن الرحیم پر بات ہوگی، مالک یوم الدین پر بات ہوگی، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہاں سے بات انسان اللہ کے ساتھ اپنے رشتے کی نوعیت کو بیان کر رہا ہے۔ اللہ نے ہی سکھائی یہ بات کہ اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، اور یا اللہ میں تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں۔ نعبد عبادت کرنا، نستعین مدد مانگنا، ایاکا کو پہلے لا کر ہی کا معنی پیدا کیا گیا ہے، یعنی تیری ہی عبادت کرتا ہوں۔ یہ نہیں کہ تیری عبادت کرتا ہوں، کیونکہ اس میں اس بات کا احتمال اور امکان ہے کہ اللہ کی بھی عبادت کرتا ہوگا، شاید کسی اور کی بھی کرتا ہے، کیا ذہن میں یہ بات ہے؟ تو تیری ہی کہہ کر اور تمام قسم کی عبادتوں کے دروازے بند کر دیے گئے، ان امکانات کو ختم کر دیا گیا، اور تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں کہہ کر مدد کی بھی استعانت جس کو کہتے ہیں وہ بھی خالص اللہ کے لیے خالص کر دی گئی، کہ انسان جب بھی مانگے گا تو اللہ پاک سے ہی مانگے گا۔ یہ اللہ پاک کے ساتھ انسان کا رشتہ ہے کہ عبادت اور استعانت کہتے ہیں مدد مانگنے کو، یہ خالص اللہ کے لیے رہے گا، اس میں وہ کسی کو شریک نہیں کرے گا، ورنہ وہ شرک کا مرتکب ہو جائے گا، جس کی سزا معلوم ہے انسان کو کہ اللہ ہر چیز معاف کر دے گا اور شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو شرک کے شائبے سے بھی محفوظ رکھے۔ عبادت تو ظاہر بات ہے، آپ کو پتہ ہے نہ پیغمبر کی ہو سکتی، اور کوئی ایسی شکل بھی نہیں اختیار کی جا سکتی جس سے عبادت کا شائبہ ہو، اسی لیے سجدہ تعظیمی منع کر دیا گیا اس شریعت میں، حالانکہ وہ عبادت نہیں ہوتی تھی، تعظیم ہوتی تھی، تعظیم کا مطلب ادب ہوتا تھا، لیکن کہا گیا کہ چونکہ اس میں شائبہ ہے، ایک سملیرٹی ہے، ایک ریزمبلنس ہے اس بات سے کہ پتہ نہیں یہ کون سا سجدہ ہو سکتا ہے، جس کو کر رہا ہے تو اس کی عبادت نہ کر رہا ہو، اس کا امکان ہے دیکھنے والے کو، چاہے بے شک کرنے والا کہتا رہے کہ میری نیت عبادت کی نہیں ہے، تب بھی حرام ہے۔ تو یہ اس شریعت میں
خاص طور پر اللہ پاک نے قیامت تک آنے والوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے اور ان کی توحید کو کامل رکھنے کے لیے ہر وہ شکل جس سے عبادت کا اندیشہ ہوتا ہو غیر اللہ کی، اس کو منع کر دیا گیا۔ مدد، تعظیم، استعانت میں یاد رکھیے گا کہ ایک تو مدد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب میں آپ سے کہوں کہ مجھے پانی دے تو آپ کہیں کہ تم نے تو شرک کر لیا کہ تم نے مجھ سے پانی کی مدد مانگ لی، یا انسانوں سے کہتے ہیں میری مدد کر دیجیے، یہ لفظ ہمارے استعمال ہوتا ہے، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ وہ مدد ہے جو ہم اسباب کے دائرے میں مانگ رہے ہوتے ہیں، آپ کے پاس یہ چیز ہے دے دیجئے، یا آپ کے پاس کوئی ایسی صورت ہے کہ آپ فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو اس کا کہا جا سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے جو مدد مانگی جا رہی ہوتی ہے وہ اسباب سے بالاتر ہو کر مانگی جا رہی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ تو اسباب سے بالاتر ہو کر آپ کسی بھی انسان سے، زندہ یا مردہ، بزرگ یا ولی، اسباب سے بالاتر ہو کر اس سے نہیں مانگیں گے، وہ اللہ جل شانہ سے ہی مانگی جائے گی۔ اور یہ انسان کا اللہ کے ساتھ رشتے کا کم سے کم تقاضا ہے۔ اس کے بعد کیا کہا؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ سیدھا رستہ، صراط المستقیم، اہدنا ہدایت، تین لفظ اس میں آ گئے، ہدایت، صراط، مستقیم۔ ہدایت کے معنی یہاں پر یہ ہے، ویسے تو ہدایت کی دو تین شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک ہی کسی کو رستہ دکھا دینا، آپ سے کسی نے رستہ پوچھا، آپ نے بتا دیا یہ رستہ جا رہا ہے، یوں 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 دائیں بائیں ہوتے ہوئے پہنچ جاؤ۔ ایک صورت یہ کہ آپ نے ہاتھ سے پکڑا اور اس کو وہاں تک پہنچا دیا جہاں پر جو جگہ اس نے پوچھی تھی۔ اہدنا میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ مانگ بھی رہے ہیں کہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا بھی دے، کہ ہمیں پتہ چل جائے کون سا، پھر ہمیں اللہ تعالیٰ اس پہ چلا بھی دے، توفیق بھی عطا فرما دے اس پہ چلنے کی۔ اللہ کی توفیق کے بغیر تو یہ نہیں ہو سکتا۔ صراط رستے کو کہتے ہیں، اور المستقیم سیدھے رستے کو۔ یہاں پر مجھے ایک چیز بڑی اچھی لگی جو علامہ ابن قیم کی بات ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ صراط میں اصل میں اس راستے کو کہتے ہیں جس سے 5 باتیں پائی جائیں۔ ایک یہ کہ مستقیم یعنی وہ سیدھا ہو، دوسرا یہ کہ وہ مقصود تک پہنچانے والا ہو، تیسرا یہ کہ سب سے زیادہ قریب اور نزدیک ہو، شارٹیسٹ وے ہو، چوتھا یہ کہ وسیع اور کشادہ ہو، بڑا ہو، کھلا ہو، تنگ بھول بھلیاں اور تنگ قسم کا نہ ہو جس پہ زیادہ لوگ نہ چل سکتے، اور پانچواں یہ ہے کہ مقصود تک اور مقصد تک اور منزل تک پہنچنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہ ہو، ایک ہی ہو۔ یہ 5 صفات جسے پائی جائیں اس کو صراط مستقیم کہیں گے، اس کو صراط کہیں گے۔ تو یہ جو اللہ پاک سے ہم نے صراط کہا ہے کہ اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، یہ در حقیقت صراط مستقیم سے علامہ مفسرین میں سے بڑے حضرات کے بھی، اور انہوں نے جو نقل کیا صحابہ میں سے جو بڑے مشہور 2 مفسر ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، دونوں سے یہ نقل کیا مفسرین نے کہ صراط مستقیم سے مراد اسلام ہے پورا، اسلام ہی سے، کیونکہ اسلام کا رستہ سب سے مختصر ہے، اس کے علاوہ کیا ہے، ظاہر بات ہے شارٹیسٹ وے ہے اللہ تک پہنچنے کا، کشادہ ہے، اتنی بڑی امت اس پہ چل رہی ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ زیادہ لوگ آ جائیں گے تو اسلام کا رستہ تنگ ہو جائے گا، سیدھا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور رستہ بھی نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، زندگی گزارنے کا ایک ہی طریقہ اللہ کے نزدیک اور وہ اسلام ہے۔ اس آیت کو سمجھے، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین کہتے ہی زندگی گزارنے کے ڈھنگ اور طریقے کو، اللہ کے نزدیک زندگی گزارنے کا ایک ہی طریقہ اور ڈھنگ ہے اور وہ ہے اسلام۔ تو صراط، اہدنا الصراط المستقیم میں صراط المستقیم سے مراد اسلام، شریعت محمدی، اللہ تعالیٰ سے ہم یہ مانگ رہے ہیں۔ پھر صراط الذین انعمت علیہم، اس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ رستہ پھر ان لوگوں کا جن کے اوپر تیرا انعام ہوا، صراط الذین انعمت علیہم، کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں کو مانگتا ہے، یا اللہ ان لوگوں کے راستے ہمیں ہدایت فرما سیدھے راستے کی، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام فرمایا۔
اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. انعام کن پر فرمایا؟ اللہ پاک نے ان کا ذکر کر دیا ہے کہ وہ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ جل شانہ کا انعام ہوا ہے. یعنی اللہ جل شانہ نے صراط انعام کیا ہے سب سے زیادہ درجہ بدرجہ نبیوں پر، صدیقین پر، پھر شہیدوں پر، شہید جو اللہ کے رستے کے اندر قتل ہوئے جہاد میں، اور پھر صالحین پر، نیک لوگوں پر. تو ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ اس رستے پر ہمیں چلا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے رستے پر ہمیں مت چلا جن لوگوں پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ان لوگوں کے رستے پر جن سے جو گمراہ ہوئے، گمراہوں کے رستے پر ہمیں نہ چلا. صحابہ نے اس بارے میں پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا ان سے کون مراد ہے؟ مغضوب علیہم سے کون مراد ہے اور ضالین سے کون مراد؟ آپ نے فرمایا ان سے مغضوب علیہم سے یہود مراد ہے، ضالین سے نصارہ مراد ہے. یعنی اس کے بڑا مصداق یہ ہے. یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے علاوہ، یہود کے علاوہ کوئی مغضوب علیہم نہیں ہے، نصارہ کے علاوہ کوئی ضالین گمراہ نہیں ہے. نہیں، اس کے جو ایک بڑا مصداق ہے وہ یہ لوگ ہیں، باقی اور بھی لوگ مغضوب علیہم بھی ہوں گے اور الضالین بھی ہوں گے. اچھا، اس پہ اللہ جل شانہ نے، یعنی ظاہر بات ہے کہ کیوں ان کو خاص طور پر کہا؟ مغضوب علیہم سے وہ فریق مراد ہے جو جان بوجھ کر حق کا راستہ چھوڑ دے اور صحیح علم ہونے کے باوجود اپنی انا اور ضد اور عناد اور نفس پرستی کی وجہ سے غلط رستہ اختیار کرے. یہ مغضوب علیہم ہوتا ہے. جو بھی ہوگا مغضوب علیہم ہوگا. یہود اس کا فرد کامل ہے، سب سے بڑے مصداق وہی ہے. لیکن آج بھی کوئی شخص جو حق کو جانتے بوجھتے ہوئے اس سے منہ موڑے گا اور عناد کے رستے پر رہے گا، وہ مغضوب علیہم کہلائے گا. اور ضالین وہ شخص کہلائے گا جو صحیح رستے سے بھٹک کے غلط پر جا پڑا ہے، گمراہ ہو گیا، رستہ چھوٹ گیا اس سے. نصارہ انہی میں سے تھے. اور آج بھی کوئی شخص اگر گمراہ ہوگا تو وہ الضالین کے ذیل میں وہ شخص آئے گا. الضالین اس سے کہا جائے، یعنی وہ شخص کہلائے گا. آمین اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تو اس کو قبول فرما، کیونکہ یہ سورت در حقیقت ایک دعا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، سورہ فاتحہ جیسی سورت نہ تورات میں اتری ہے، نہ زبور میں اور نہ انجیل میں. یہ اتنی بڑی چیز ہے. صحابہ سے حضور نے کہا تو میں تمہیں عظیم الشان چیز بتاؤں، تو پھر یہ سورت بتائی. اور اس سورت کے یہ یوں سمجھ لیجئے کہ اس کی عظمت کی ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ اس کے نام بہت سارے ہیں، بہت سارے نام ہیں اس کے، اور اس کا ہر نام اس کی خصوصیات کی طرف اشارہ کرتا ہے. مثلا ایک نام تو سورۃ الفاتحہ ہے، اسی سورت کا نام سورۃ الشفا بھی ہے. شفا اس سے ہوتی ہے. شفا پر یاد آیا، بہت ساری باتیں آج رہ جائیں گی، میں شاید کل کر لوں، کیونکہ میں آپ کو سوال و جواب کا وقت بھی دینا چاہ رہا ہوں. سوال وہ صحابہ کا واقعہ سنا دوں پہلے آپ کو. صحابہ کہتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ ہم لوگ ایک بستی میں گئے تھے، تو اس بستی میں ایک جا کے صحابہ ٹھہرے ہوئے تھے. ابو سعید الخدری بھی تھے اس میں. تو کہتے ہیں کہ بستی کی ایک بچی ہمارے پاس آئی اور اس نے کہا کہ ہمارے سردار کو سانپ نے کاٹ دیا ہے، ہم نے ہر کوشش کر لی ہے اور کچھ نہیں ہو سکا. تم لوگوں کے پاس کوئی صورت ہے کہ تم لوگ اس کو کوئی ایسا چیز پڑھنے والی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم گئے اور ہم نے جا کر اس پہ سورہ فاتحہ کا دم کیا، وہ ٹھیک ہو گیا. اور اس نے پھر ہمیں 30 بکریاں دیں تحفے میں. تو صحابہ کہتے ہیں، میں خیال آیا کہ پتہ نہیں یہ بکریاں ہمارے لیے لینا جائز ہے نہیں. تو ہم گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جا کر پوچھیں گے. تو ہم نے حضور سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ بالکل لے سکتے تھے تم. اور آپ نے ان کو مزید یہ بتانے کے لیے کہ تم نے درست لیا ہے، کہا کہ مجھے بھی میرا حصہ دو اس میں سے، یعنی مزاحن. اور اسے کہا